بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور اس پروگرام میں ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے پیران الزام، علماء کرام اور مفتیان کرام آپ کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں، آپ کو وظائف بتاتے ہیں اور آپ کے مسائل کا حل قرآنی آیات کی صورت میں، احادیث و روایت میں منقول دعاؤں کی صورت میں، اذکار کی صورت میں، اسماء الحسنہ کی صورت میں آپ کو تعلیم کرتے ہیں، یا پھر مجرب اور اکثیر اعمال کی صورت میں جو کہ بزرگان دین کی زندگیوں سے کشید کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس پروگرام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ اس پروگرام میں ہفتہ میں 6 دن آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہوتے ہیں، ان نمبرز پر جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے علماء کرام یہاں سے انسٹنٹلی آپ کے مسئلے کو جان کر اس کے متعلق، اس کے مطابق آپ کو آیت یا وظیفہ یا ذکر یا تسبیح آپ کو تعلیم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا، اور خط کا ایڈریس بھی آپ کی سکرین پر موجود ہوتا ہے۔ اس ایڈریس پر خط لکھیے، اپنا مسئلہ جامع انداز میں بیان کیجئے، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو صرف اتنا کرنا پڑے گا کہ جناب جوابی لفافہ ساتھ بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ کے مسئلے کا حل آپ ہی کے بھیجے ہوئے جوابی لفافہ میں تحریر فرما کر ارسال کیا جا سکے۔ آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہفتے کے ابتدائی 3 ایام میں موجود ہوتے ہیں، عالم دین بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت خطیب بھی ہیں، پیر وقاص علی خالد صاحب علامہ صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چشتی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے؟ الحمدللہ۔ اور ہمارے دوسرے مذہبی اسکالر نوجوان بھی ہیں، اور بڑے باپ کے بڑے بیٹے اور بڑے باعمل نوجوان، میری مراد صاحبزادہ قاسم رسول صاحب، جن کو بھی میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اور جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک لونڈی ہوا کرتی تھی، اس نے جناب خالد بن ولید سے پوچھا کہ اے خالد بن ولید، آپ انسان ہیں یا پھر کوئی اور مخلوق یا پھر جن؟ آپ نے پوچھا کہ میری لونڈی کیوں ایسا آپ پوچھ رہی ہیں؟ عرض کیا کہ خالد بن ولید، میں نے آپ کو ایک زہر دیا، اگر وہ 100 لوگوں میں ایک ہی مرتبہ تقسیم کر دیا جائے تو 100 کے 100 لوگ ہلاک ہو جائیں۔ میں نے آپ کو 3 مرتبہ دیا، لیکن اس کے باوجود آپ کو کچھ بھی نہیں ہوا، آپ ویسے کے ویسے ہیں، تو میں پریشان ہوں کہ آپ حیران ہیں یا پھر کوئی اور مخلوق؟ تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، میں نے اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی وہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھ کے ہر چیز کو نوش کرتا ہوں، پیتا ہوں، کھاتا ہوں، تو مجھے کائنات کے زمین و آسمان کے اندر ابتدا سے انتہا کی کوئی چیز جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ وہ چیز ہے جو نبی کی سنت سے ملتی ہے، یہ وہ کردار ہے جو نبی کی سنت پر چلنے سے حاصل ہوتا ہے، یہ وہ فتح ہے جو آپ کچھ کیے بغیر حاصل کر سکتے ہیں، یہ وہ ویکسین ہے جو آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر آپ کو حاصل ہو جاتی ہے۔ کہاں سے؟ نبی کی سنت سے، حدیث کی کتابوں سے، اتباع رسول سے، اللہ کے حبیب کی محبت سے۔ تو ہم بہت سے معاملات میں پیچھے اس لیے بھی رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ جو ہے وہ دین کو لے کر نہیں چلتے، دین پر ہمارا یقین نہیں ہے، تو جناب چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب۔ لیکن جناب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو استخارہ کروائیے، اگر آپ بیماریوں کا شکار ہیں تو استخارہ کروائیے، اگر آپ کے گھر کے اندر گھریلو ناچاقی ہے تو استخارہ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کو بیرون ملک سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا پھر اس تذبذب میں ہیں کہ کس ملک میں جانا چاہیے کمائی کرنے کے لیے یا کس میں نہیں جانا چاہیے، تو جناب استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتے کہاں کرنے چاہیے، رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوز کیا ہے جاننا چاہتے ہیں، تو استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لا علاج بیماری ہے، ٹیسٹ کرواتے ہیں لیکن کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، تو استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہے کہ آپ پر کوئی جادو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو پھر بھی استخارہ آپ کو ویلکم کہتا ہے۔ اور اگر آپ
اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ آپ پر نفسیاتی مرض ہے یا پھر جنات کا قبضہ، یا آپ کے کسی بچے کو کوئی سایہ نظر آتا ہے، آوازیں سنائی دیتی ہیں، یا عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوتی ہے، یا پھر یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے، تو استخارہ کا پلیٹ فارم آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے حاضر ہے۔ کرنا صرف اتنا ہے کہ فون اٹھانا ہے، نمبر ملانا ہے جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اسی نمبر پر آپ نے کال کرنی ہے، یہاں سے انسٹنٹلی رہنمائی آپ کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب اگر کسی شخص کو انجانہ خوف محسوس ہوتا ہو تو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے اس خوف سے نکلا جا سکتا ہے؟ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ چشتی صاحب، اور بڑی اہم آپ نے گفتگو کی ہے کہ جو اللہ رب العزت کے نام کو یقین کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، آیات بینات کی تلاوت کر کے، اور احادیث طیبہ میں جو مسنون دعائیں ہیں ان پر عمل کرتا ہے، یاد رکھتا ہے، اور ان دعاؤں کو جو جس کام کے لیے ہے پڑھتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العزت کا خاص کرم اس پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انجان خوف میں مبتلا ہے، پریشانی کا شکار ہے، تو اس صاحب سے یا صاحبہ سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو آپ اس بات کا پکا ارادہ کریں کہ آپ نے زندگی میں نماز کی پابندی کرنی ہے اور درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سورہ جو کہ جتنی بھی آیات کی آپ تلاوت کرتے ہیں اور جو آیات بینات آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ تو بجا ہے، اس کے لیے آپ نے آیت الکرسی جو ہے 7 مرتبہ روزانہ ہر فجر ہر نماز کے فرائض کے بعد، اور ویسے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے، اور آخری جو 2 قل ہیں یہ پڑھ کے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پہ دم کر لیں، اپنا حصار کر لیں یا پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور انجانہ خوف آپ کا جاتا رہے گا۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے ایسے معاملے میں اگر آپ کسی خوف میں مبتلا ہیں، ذہنی طور پر آپ پریشان ہیں، ڈر رہتا ہے، آپ ان وظائف کو کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو بھی وظائف آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں، جو بھی طرائق آپ کو بتائے جاتے ہیں، یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ بتائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی چارجز، کوئی ہدیہ، کوئی فیس نہیں ہوتی، صرف مقصد اتنا ہے کہ مخلوق خدا کی بھلائی ہو سکے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہم بھی ایک ایسی نیکی کر سکیں جس میں ان کی کوئی لاگت بھی نہ آئے اور ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ یا پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ کال کرنے والا اگر کال کرتا ہے تو اس کی کال کو سن کر بہت سے لوگ جو ہیں وہ فیض حاصل کرتے ہیں اور وہی وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے بھی مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کال کرنے والا بھی اس کار خیر کے اندر مکمل طور پر شریک ہوتا ہے اور اسے بھی فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب اولاد جو نافرمانیوں کی طرف چلتی جا رہی ہے، بچے بڑوں کا کہنا نہیں مانتے، والدین کی بات نہیں سنتے، اپنی مرضی اور منمانی کرتے ہیں، بات بے بات غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے حالت میں والدین کو کیا پڑھنا چاہیے؟ اور جس کو غصہ آتا ہے، بعض اوقات بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی کرنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا، لیکن پھر جب دوبارہ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ غصہ کر لیتے ہیں، بعد میں نادم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے نوجوانوں کو کیا کرنا چاہیے اور والدین کو کیا پڑھنا چاہیے کہ معاملات کے اندر بہتری آئے؟ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جزاک اللہ، آپ نے جو 2 کوشچنز کیے، پہلا قبلہ سے کہ رات کے وقت یا بچے اکثر ایسا ہوتے ہیں سوتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں، بعض اوقات خواب ایسا آتا ہے کہ وہ نوجوان بھی ہے تو وہ خواب دیکھنے کے بعد وہ بھی ڈر جاتا ہے۔ تو میں اسی مسئلے کے متعلق ایک حدیث مبارکہ سنا کے آپ کے سوال کی طرف آؤں گا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، فرمایا جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے کی، فرمایا کہ یہ 2 آیتوں کی تلاوت اسے ہر آفت اور ہر مصیبت سے بچانے کے لیے کافی ہوگی۔
یہ ہمیں طریقہ بتا دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب کس طرح سے ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ بیماری کیا کہ یہ خوف آ جانا، رات کو نیند میں ڈر جانا، خواب کچھ ایسا دیکھ لینا، یہ اسی صورت میں ہے جب ہم کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں گے۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آج کل والدین جو ہیں اولاد کے متعلق بہت پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے۔ ہمارے ہاں مختلف کیٹیگریز کی پریشانیاں ہیں۔ ہم یہاں پہ جب کالز ریسیو کرتے ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح کی کالز ریسیو کرتے ہیں۔ کچھ بہنیں پریشان ہیں کہ ان کے رشتے نہیں ہو رہے، کچھ بہنیں پریشان ہیں اس وجہ سے کہ رشتے ہو گئے ہیں لیکن نکاح جو آگے شادی کا معاملہ ہے وہ نہیں آگے جا رہا۔ کچھ بہنیں اس وجہ سے پریشان ہیں کہ رب تعالیٰ کی ذات نے کرم کیا، شادی بھی ہو گئی لیکن اولاد کی وجہ سے پریشان ہے کہ اولاد نہیں پیدا ہوئی۔ اور پھر کچھ بہنیں، کچھ بھائی اس وجہ سے پریشان ہیں کہ اولاد تو ہے لیکن اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے۔ تو یہ ساری پریشانیوں کا حل کہاں پہ ہے؟ ان ساری مصیبتوں کا حل کہاں پہ ہے؟ ان ساری مصیبتوں کا سلوشن ہمیں قرآن سے ملتا ہے، ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں سکھاؤ۔ یہ بیسک ہے، یہ ہماری اولاد کی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی بنیاد میں، ان کے خون میں یہ 3 خصلتیں رچا دو، ان کی رگ رگ میں رچا دو۔ جب اولاد چھوٹی ہو اس وقت کی بات ہے۔ آج بے شمار کالز یہاں پہ جو ریسیو کی جاتی ہیں، کالرز بتاتے ہیں کہ اولاد کی ایج ہے 16+، 20+، 25+۔ اللہ پاک کرم کرے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ وہ قادر ہے، لیکن اولاد جب اتنی ایج میں جا کے نافرمانی پہ آ جائے، اولاد جب والدین کا کہنا نہ مانے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ گھروں کی پریشانیاں دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی خصلت جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، فرمایا حب نبیکم، فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وحب اہل بیت، اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور تیسرے اور آخری نمبر پہ ارشاد فرمایا، اس کتاب کا ذکر کیا جس کتاب میں ہماری ساری زندگی کی پریشانیوں کا حل ہے، فرمایا وتلاوت القرآن، کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ اب یہ 3 چیزیں جب اپنی اولاد کی بنیاد میں شامل کر دیں گے، آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ اکثر میں نے سنا ہے والدین کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا باہر بھی نہیں جاتا، ہماری اولاد گھر سے باہر بھی نہیں جاتی لیکن پھر بھی ہماری نافرمان ہے۔ ہماری اولاد سے اسکول گئی، واپس آ گئی، اکیڈمی گئی، واپس آ گئی، باہر گیدرنگ بھی جو اس کی ہے اچھی ہے لیکن پھر بھی نافرمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج سوشل میڈیا پاور اتنی اسٹرانگ ہو گئی، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، صرف ایک کلک پہ ہمارے پاس لائبریریز آ جاتی ہیں اسلامک یا جیسا بھی ہم نالج گین کرنا چاہیں، اور اسی پکچر کی دوسری سائڈ ایک فنگر ٹپ پہ ساری دنیا کی برائی آ جاتی ہے۔ تو ہمیں اولادوں کی تربیت میں جب یہ 3 خصلتیں شامل کر دیں گے، یہ 3 کیٹیگریز اولاد کے اندر پائی جائیں گی، تو یقینی طور پہ پھر اولاد ایسی ہوگی۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہارے فرما بردار ہو، ہر شخص چاہتا ہے، پوچھنے والی بات نہیں ہے، فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت میں شامل کر دو، دن رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود پاک بھیجا کرے۔ اور خود حدیث مبارکہ میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر تم پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، دکھ یا تکلیف آ جائے تو کیا کرو؟ میری ذات پہ درود بھیجا کرو، اللہ پاک اس درود کے صدقے سے تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور بھی بہت اس چیز کے سولوشن ہے، بہت مسائل کا حل درود پاک بتایا ہے، صدقے کے متعلق بہت مختلف حدیث مبارکہ مختلف پریشانیوں کے متعلق ہے۔ اولاد کی گفتگو چل رہی تھی تو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر وہ سمندر ہے ایک چیز کے جس میں بتا دیا ہمیں کہ کس طرح سے تربیت کی جائے، تو میں ایک قطرہ بھی نہ بیان کر سکا۔ تو اگر ہم اولاد کی تربیت میں اولاد کے اندر یہ 3 چیزیں شامل کر دیں گے تو یقینی طور پہ ہماری اولاد، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد اللہ پاک ان کے فرما بردار بنائے گا، اور وہی اولاد انشاءاللہ والدین کے بڑھاپے میں چلے جانے کے بعد ان کی خدمت گزار بن کے خود بھی جنت حاصل کریں گے اور والدین کی بخشش کا سبب بھی بنیں گے۔ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ قاسم رسول صاحب گفتگو فرما رہے تھے کہ اولاد کے ساتھ کیسے تربیت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ علامہ مرحوم فرماتے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی،
یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو یہ جو آپ اولاد سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ آپ نے ان کو دیا ہوا ہوتا ہے، وہی آپ نے سکھایا ہوا ہوتا ہے جو آپ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. وہ فصل آپ نے بوئی ہوتی ہے جو آپ کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو سوچا کریں کہ ہم تربیت کیا کر رہے ہیں، کیا ہم اس مقام پر ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ جب ہم بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو وہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کریں. یہ آپ پر منحصر ہے کہ اگر آپ کا بچہ آپ کے کہنے پر نماز نہیں پڑھتا تو وہ کل کو برے دوست کو بھی نہیں چھوڑے گا. اگر آپ کا بچہ آپ کی بات نہیں مان رہا اس وجہ سے کہ آپ نے اچھی تربیت نہیں کی تو کل کو وہ کسی برائی کو بھی آپ کے کہنے پر نہیں چھوڑے گا. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ان کی تربیت ایسی کریں کہ آپ کے کہنے کی اہمیت ان کے دل میں اجاگر ہو جائے. تو جناب آپ کالز کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر کال کیجئے، اپنے مسائل بیان کیجئے. اگر رشتوں کی بندش ہے، اولاد کی بندش ہے، جادو کیا گیا ہے، یا پھر کاروبار میں رکاوٹ ہے، بے برکتی ہے، گھریلو ناچاکی اور لڑائی جھگڑا ہے، یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کسی ایسی پیرا نارمل ایکٹیویٹیز کو اپنے گھر کے اندر محسوس کر رہے ہیں جو کہ ایب نارمل ہیں، جو عجیب و غریب ہیں، چیزوں کا گم ہو جانا، ایک جگہ رکھیں دوسری جگہ سے ملنا، لائٹس کا آن ہونا، دروازوں کا عجیب طریقے سے بند کرنے کے باوجود کھل جانا، یا پھر سائے کا محسوس ہونا، آوازوں کا سننا، یا پھر ایسا محسوس ہونا کہ آپ کے بدن پر کیڑیاں رینگ رہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ نہ ہوں. تو یہ سارے معاملات ایسے پیرا نارمل ہیں جن کے متعلق سوچنا بھی چاہیے اور محسوس بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ گمراہی بھی ہو سکتے ہیں، شیطنت بھی ہو سکتے ہیں، وسوسہ بھی ہو سکتے ہیں اور حقیقت بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کال کر سکتے ہیں اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے. نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ بغیر کسی فیس کے آپ اپنے مسئلے کا حل جان سکتے ہیں. تو چلتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے رزق کے اندر فراوانی، ایک ہوتی ہے بے برکتی. دونوں کے متعلق بتا دیجئے اور پھر بے برکتی کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے. یہ ایک سوچنے والا سوال ہے. فراوانی وہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں جی آتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے لیکن اتنا نہیں کہ ہاتھ کھل جائے، اور بے برکتی یہ ہوتی ہے کہ رزق بہت ہے لیکن پورا نہیں آتا. تو ان دونوں کے مابین فرق اور ان کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیں. پوچھتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے. جی بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے. فراوانی ہے، رزق اور چیز ہے، بے برکتی، اور کچھ ایسے بھی ہیں ان کے پاس چند ہزار ہوتے ہیں مگر پورا مہینہ ان کا اچھا گزر جاتا ہے. کچھ ایسے بھی ہیں لاکھ روپیہ بھی آتا ہے، ان دا اینڈ آف دا منتھ وہ خالی ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو آپ جہاں روزی کماتے ہیں، رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، وہاں سب سے بڑھ کے ناظرین میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے مال کی برکت کی دعا مانگا کریں. اور مال میں برکت بہت ضروری ہے. برکت ہو جائے تو تھوڑا مال بھی ایک آپ کا فائدہ زیادہ دے گا. اگر برکت نہیں ہے زیادہ مال بھی یوں آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا کہ آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، کہیں گے ہوا کیا. اس کے لیے آپ نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنائیں، انشاءاللہ مال میں برکت. جی علامہ صاحب ذرا کال ہے، مہمان پہلے اور ہم میزبان انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے رہیں گے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، کون ہیں، کہاں سے ہیں اور وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، میں سائمہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی مجھے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے، سیکنڈ میرج. رشتہ کے لیے میری بہن وظیفہ چاہیے؟ جی جی، رشتے کے لیے، سیکنڈ میرج کے لیے. ٹھیک ہے. رشتے آتے ہیں لیکن کوئی فائنل نہیں ہوتا اور کبھی تو بالکل ہی خاموش ہے. ٹھیک ہے سائمہ بہن، اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے. زیب النساء. زیب النساء. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ کال پر موجود تھیں ہماری ایک بہن جو اس مسئلے کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہیں کہ رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں سیکنڈ میرج کے لیے، تو کیا پڑھیں کہ اللہ ان کے لیے خیر فرما دے. جی علامہ صاحب. اس حوالے سے عرض یہ ہے، آپ میری بہن نماز کی پابندی کے ساتھ، درود و سلام کی کثرت کے ساتھ ایک تسبیح آپ نے ڈیلی کرنی ہے. یا وہابوں کی اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں اور یا وہابوں کی ایک تسبیح ڈیلی آپ کریں. کسی بھی ٹائم آپ کر سکتی ہیں. اس تسبیح کا آغاز کرنے سے قبل آپ نے حسب توفیق صدقہ ضرور ادا کرنا ہے. صدقہ ادا کرنے کے بعد یا وہابوں کی تسبیح کا آغاز کریں، درود و سلام اول آخر پڑھیں اور انشاءاللہ تعالی اللہ پہ یقین رکھیں. 41 ڈیز یہ تسبیح آپ نے کرنی ہے. پھر آپ دیکھیے گا اللہ پاک کی ذات کرم فرمائے گی اور جلد آپ کے لیے اچھا رشتہ آئے گا اور آپ کا معاملہ اچھا ہو جائے گا. جی تو میری بہن، آپ یہ وظیفہ آپ کو تعلیم کر دیا گیا، اسے 41 ڈیز کیجئے
اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے ہم سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہیں، جان سکتی ہیں، اپنے احوال بیان کر سکتی ہیں۔ اور یہ وظائف جو آپ کو تعلیم کیے جاتے ہیں، ان وظائف کو آپ کوشش کیا کریں کہ باوضو ہو کر کریں، اور کوشش کیا کریں کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ کریں، کیونکہ نماز جو ہوتی ہے وہ آپ کے وظائف کے اندر تاثیر پیدا کر دیتی ہے۔ نماز پہلے وظائف کی ثانوی حیثیت ہے، اور ایک خاص مقام مقرر کر لیں، یہ بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے، اور ایک خاص جو ہے وہ وقت بھی مقرر کر لیا کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی صاحب میرے بیٹے کی نا شادی ہوئی ہے، دونوں کی، ایک کو 3 سال ہو گئے، ایک کو 2 سال، ان کے گھر نا اولاد نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اور بیٹوں کے نام بتا دیجیے، آپ نے چیک اپ وغیرہ کروا لیا بیٹوں کا دونوں کا؟ جی ان میں دونوں میں ہی ہے کوئی مسئلہ، ان کی بیویاں ٹھیک ہیں۔ ٹھیک ہے، نام بتا دیجیے بیٹوں کا۔ ایک کا نام نادر حسین، ایک کا نام بابر حسین۔ نادر حسین اور بابر حسین۔ جی ان کی والدہ کا نام یعنی آپ کا نام؟ سلمہ رانی۔ ٹھیک ہے، کس شہر سے کال کر رہی میری بہن؟ جی ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ چلیں میری بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری یہ بہن لاہور سے کال کر رہی تھی، ان کی 2 بیٹے ہیں، اور دونوں کی ایک کو 2 سال ہو چکے ہیں شادی کو، ایک کو 3 سال، اولاد نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جی بالکل بہن، ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کی اولاد کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ یقینی طور پہ آپ بھی رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہوں گی، اور آپ کے بیٹے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہوں گے، التجا کرتے ہوں گے، کرنی بھی چاہیے کیونکہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ آپ اپنے بیٹوں سے گزارش کریں، ہمارے بھائیوں سے گزارش کریں کہ وہ صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ کے وہ بیٹے جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں، وہ اور جو ان کی وائفس ہیں، وہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے۔ 2 مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنی ہے۔ آپ والدہ ہیں، ظاہری طور پہ آپ بھی پریشان ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، حدیث مبارکہ میں بھی اس بات کا ذکر ہے، تذکرہ کیا ہے کہ اللہ پاک استغفار کے صدقے سے بھی نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اولاد کے سلسلہ میں، جو طریقہ آپ کو بتایا آپ اسے جاری رکھیے، انشاءاللہ مالک کائنات اولاد عطا فرمانے والا ہے، اور وہی ہے جو نا امیدیوں سے امید پیدا کرتا ہے، اندھیروں سے روشنی نکالتا ہے، رات سے دن کو نکالتا ہے۔ آپ کی صرف اتنی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ استغفار کریں، مالک سے اپنا رابطہ مضبوط کر لیں، انشاءاللہ آپ کے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنا کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام بھائیجان، میرا نام شازیہ ہے، میرے بیٹے کا نام محمد سہیب ہے، انتہائی نافرمان ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اچھا جی، اور عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ 15 سال ہے سر۔ 15 سال۔ اور یہ بتا دیجیے کس شہر سے کال کری میری بہن؟ میں لاہور سے کال کر رہی ہوں، اور بہت میرا اکلوتا بیٹا ہی ہے سر جی۔ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری یہ بہن لاہور سے کال کر رہی تھی، ان کا بیٹا نافرمان ہے، اس کے متعلق جو یہ رہنمائی چاہتی ہیں تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے وظیفہ طلب کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ جی عرض یہ ہے میری بہن، آپ نے یقیناً اس کی تربیت اچھی کی ہوگی، والدین اچھی تربیت ہی کرتے ہیں، تربیت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور پھر جو ماحول ہے، جو انوائرمنٹ ہے دائیں بائیں، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ گھر کے ماحول کو بھی روحانی بنائیں، اس کے جو ایک فرینڈس کا اس کا جو ایک سرکل ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، ساتھ میں دیکھیں۔ سب کچھ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، پڑھائی کی اپنی ایک تاثیر ہے، اپنا ایک درجہ ہے، مگر ساتھ آپ نے اپنے آپ کو، آپ والدہ ہیں اور اس کے جو والد ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ اس پہ نظر رکھیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ آپ میری بہن ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ کے چینی اور نمک پہ دم کر لیں، وہ پورے گھر والے جب چائے بنے گی، جو بھی دودھ ہوگا وہ استعمال کریں گے، سب کر لیں، اور نمک میں بھی آپ دم کر لیں، کھانے میں وہی استعمال ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اور بسم اللہ کی برکت سے پورے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا اور آپ کا بیٹا فرما بردار بھی ہوگا، اور ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، اللہ پاک خیر فرمائے۔ جی، علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، ہماری اس بہن کی رہنمائی جو کہ لاہور سے کال کر رہی تھیں اور اپنے بیٹے کے متعلق کافی زیادہ پریشان محسوس
کروا رہی تھیں کہ بیٹا ان کی بات نہیں مانتا، ضد کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے۔ تو جناب آپ بھی اپنے مسئلے کا حل جاننے کے لیے کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈریس آپ کی سکرین پر موجود ہوتا ہے، آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن ذرا اونچی آواز میں بولیے تاکہ آپ کی بات سمجھ کر آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ جی میں بھائی بہن میں کون سے بات کر رہی ہوں؟ تھوڑا اونچی بولیے میری بہن، آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ کون سی بھائی بہن بات کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے، میں نام نہیں بتا سکتی، میں بیمار ہوں۔ آپ میری بہن آپ کی سمجھ نہیں آ رہی، صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ آپ لاہور سے بات کر رہی ہیں۔ ہاں جی، تو تھوڑا میں بیمار ہوں۔ اونچی بولیے تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ مجھے نا جگر کا کینسر ہے۔ ہیلو جی جی آپ بیمار رہتی ہیں؟ جی مجھے جگر کا کینسر ہے تقریباً 6 سال سے۔ ہیلو جی جی سمجھ کچھ آ رہی ہے، کچھ نہیں آ رہی، اب سمجھنے کا معاملہ ہے، آپ کی آواز اتنی کم ہے۔ ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے، مجھے اٹیک بھی ہوئے ہیں 2 بار۔ ہارٹ کا بھی مسئلہ ہے؟ جی، اور میرے گردے بھی دونوں ڈیمیج ہیں۔ ٹھیک ہے، آپریٹ بھی ہوا ہے؟ جی، تو اب میں نا بالکل چل نہیں سکتی تھی، 2-3 بار ایسا ہوا ہے کہ جیسے چل بھی نہیں سکتی۔ ٹھیک ہے، تو پھر میں سورہ یاسین وغیرہ بھی اسی کی حالت میں پڑھتے پڑھتے ہوش میں آ جاتی۔ چلیں جی آپ کا سوال پہنچا۔ ہماری یہ بہن کال کر رہی تھیں لاہور سے، 2 بار ہارٹ کا آپریٹ بھی ہو چکا ہے، چل بھی نہیں سکتی، دیگر بھی پریشانیاں ہیں، تو مجموعی طور پر بیماری کا ہی مسئلہ ہے۔ چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی طلب کرتے ہیں کہ جناب شفا کے لیے ہماری اس بہن کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ جی اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یقینی طور پہ آپ ابھی بھی اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں گی اور کروانا بھی چاہیے۔ ڈاکٹرز جو آپ کو میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں وہ آپ لازمی یوز کریں۔ اس کے ساتھ میں آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے گزارش کر دیتا ہوں، حدیث مبارکہ بھی سنا دیتا ہوں۔ فرمایا دعو امرادکم بالصدقہ، کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، وہ جتنی آپ کی استطاعت ہے صدقہ حسب توفیق لازمی دیا کریں تاکہ آنے والی پریشانیاں، آنے والی مصیبتیں اللہ پاک اس صدقے کے بدلے میں دور کر دے۔ آپ صلاۃ الصوم کا خیال رکھیں، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اور نماز عشاء کو جب آپ ادا کر لیں تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لیں، ایک تسبیح استغفار کے ساتھ، استغفر اللہ کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرما دیں گے۔ جی تو علامہ صاحب آپ کی شفا کے لیے رہنمائی فرما رہے تھے، اور سورہ فاتحہ بہت ہی مجرب ہے بیماریوں سے شفا کے لیے، زہر سے بچنے کے لیے۔ ایسے معاملات میں جب امید باقی نہ رہے تو سورہ فاتحہ سے ملنے والی امید ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ سورہ فاتحہ سے ملنے والی کامیابیاں دروازے کھول دیتی ہیں۔ فاتحہ کھولنے والی سب المثانی ایسی 7 آیات جو اللہ اور بندے کے مابین ربط بھی ہیں، تعلق بھی ہیں اور عبادت بھی ہیں۔ تو آپ اس سورہ فاتحہ کو اگر زندگی کا حصہ بنا لیں تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ جی میں عاقب شمیر ضلع جہلم سے بات کر رہا ہوں۔ جی عاطف صاحب فرمائیے۔ جی وہ سر میرا نیوی میں ٹیسٹ ہے 11 تاریخ۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بڑا شوق ہے نیوی میں جانے کا، تو آپ کوئی ایسی دعا مجھے بتائیں کہ میں نیوی کا ٹیسٹ اچھے طریقے سے پاس کر دوں اور اللہ تعالیٰ کرم کرے۔ جی ٹھیک ہے، اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے عاطف صاحب۔ والد کا نام کہ والدہ کا؟ والدہ کا نام؟ والدہ کا نام تیرا سلطانہ۔ ٹھیک ہے، اور پورا نام عاطف؟ عاقب شمیر۔ عاطف عاقب شمیر۔ ٹھیک ہے عاطف شبیر، ٹھیک ہے۔ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ جہلم سے کالر موجود تھے جو کہ جہلم سے اپنا مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ جناب 11 تاریخ کو ٹیسٹ ہے، تو کیا پڑھوں کہ اللہ کامیابی عطا فرما دے؟ یہ تو بتائیں گے جناب وقاص علی خالد صاحب کہ آپ کو کیا پڑھنا چاہیے، لیکن میری صرف اتنی گزارش ہے کہ محنت آپ نے خوب کرنی ہے۔ جی علامہ صاحب۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ آج 9 تاریخ ہو چکی ہے، 1 دن باقی رہ چکا ہے۔ اللہ پاک کرم فرمائے، محنت میں عظمت ہے اور محنت سے ہی انسان
کو مقام ملتا ہے اور بڑی بڑی قوتیں جو ہے نا آپ کے سامنے ہار جاتی ہیں جب آپ محنت کرتے ہیں، اور محنت میں ہی اللہ رب العزت نے انسان کو عظمت عطا فرمانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا۔ ایک دن آپ کا رہ چکا ہے، 11 کو آپ کا ٹیسٹ ہے، آپ ایسا میرے بھائی کریں کہ آپ نے 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور ساتھ میں آپ سورہ یاسین آج کل بھی پڑھیں اور پرسوں بھی پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے۔ 323 مرتبہ آج کل اور پرسوں 3 دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، ساتھ میں سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، انٹرویو دیں، جو آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے وہ آپ دیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور سب معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ یقیناً آپ نے ٹیسٹ کی تیاری کی ہوگی، جب آپ یہ کلام شامل کر لیں گے تو برکتیں بڑھ جائیں گی، جب برکتیں بڑھیں گی تو آپ کے لیے رزق کا دروازہ کھلے گا، اور پاکستان کے ان اداروں میں جانا یہ بہت اچھی بات ہے، اور ان اداروں سے ہماری عزت ہے، پاکستان کا وقار ہے۔ تو آپ نیوی میں جائیے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، اور آپ کو جو وظیفہ تعلیم فرمایا آپ اسے جاری رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور جو بھی نوجوان وہ کسی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں، کسی ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں، تو جناب اب وہ بھی اسی وظیفے کو، اسی عمل کو کر سکتے ہیں، کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن میں کسی بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب انہوں نے، کہنے لگے جناب کہ محنت کو حسد اور نظر نہیں لگتی، کیونکہ محنت ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے امداد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ اس کا پھل ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی آپ جو ہے وہ شارٹ کٹ کے ذریعے سے جو چیزیں حاصل کرتے ہیں ان کو نظر لگ جاتی ہے، لیکن محنت کے ذریعے حاصل کی ہوئی چیزیں جو ہیں ان کو کبھی نظر نہیں لگتی۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، میں درد رہتی ہے، اس لیے میں کال کر رہا تھا۔ اچھا جی، ہارٹ کا مسئلہ ہے، درد رہتی ہے، چیسٹ پین، اور میڈیکیشن وغیرہ چل رہی ہے آپ کی؟ ہاں جی چل رہی ہے۔ اپنا نام بتا دیجئے۔ محمد آصف۔ اور والدہ کا نام؟ میرا نام ہے، مجھے تکلیف، ساتھ میں والدہ کا نام بھی بتا دیجئے۔ جی آمنہ بھی۔ کس شہر سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، ہم چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہ بھائی ان کے چیسٹ پین ہے، ہارٹ میں کا مسئلہ ہے، تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ ان کے لیے آسانی بھی فرمائے اور انہیں پین سے اور بیماری سے نجات بھی عطا فرمائے؟ جی بالکل، آپ صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں، دوسری سائڈ پہ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ لازمی جاری رکھیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے آپ نے پینا ہے۔ اسی طرح نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 11 مرتبہ علم نشرح لک صدرک، قرآن پاک کی 30ویں پارے میں سورہ ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے پانی میں دم کر کے پی لینا ہے، اور اس یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے پینا ہے کہ رب کی لاریب کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جب اس یقین کامل کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی جو بھی پرابلم ہے، جو بھی بیماری ہے، آپ کو صحت کاملہ عطا فرما دے گا۔ جی ماشاءاللہ، علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، تو آپ اسی طریقے سے اسی عمل کو جاری رکھیے جو کہ علامہ صاحب نے آپ کو تعلیم فرمایا۔ انشاءاللہ ہماری دعا ہے جناب کہ اللہ آپ کے دل کو سلامت رکھے، آپ کے دل میں عشق رسول پیدا فرمائے، اور آپ کے دل میں اتباع رسول کی جو ہے وہ چاہت پیدا فرمائے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ہم کائنات میں آئے ہیں۔ تو جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا قلب بھی وسیع ہوتا چلا جائے گا، بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی، اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپ ذاکر ہوتے چلے جائیں گے، ذکر کرنا شروع کریں گے تو زبان بھی پاکیزہ، دل بھی پاکیزہ، اور راستے بھی کھلتے چلے جائیں گے۔ تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کال کرتا ہے تو اس کو قرآن اور حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے، احادیث کے ساتھ ساتھ سنت رسول سے، بزرگان دین تابعین کی حیات سے کشید کیے ہوئے وظائف آپ کو بتائے جائیں جو کہ ایسے مجرب ہیں کہ آپ کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ بس تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی آپ وظیفہ کرتے ہیں تو آپ کے وظیفے کے دوران آپ سنا لیا کریں وہی آیتیں کسی قاری کو، کسی حافظ کو، کسی عالم کو، کہ کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے، کیونکہ غلطی رہ جائے تو اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود وہ تاثیر حاصل نہیں ہوتی جو کہ آپ چاہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں اور ہمارے مہمان سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، میری بہن آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی، ذرا اونچی آواز میں بولیے۔
آپ کی آواز بالکل بھی سنائی نہیں دے رہی، آپ ذرا اونچی آواز سے بولیے یا پھر اپنی جگہ تبدیل کر لیجئے۔ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی غالباً، اس لیے میری بہن جتنے بھی بلکہ کالرز ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ جب بھی کال کیا کریں تو ایسے مقام سے کال کریں جہاں پر سگنل تقریباً پورے آتے ہوں، یا پھر گھر سے باہر یا کسی کشادہ کھلی ہوئی جگہ سے کال کریں۔ اور دوسری کوشش یہ کیا کریں کہ آپ کے ارد گرد شور نہ ہو، ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں، اور جو سوال آپ نے کرنا ہوتا ہے اسے اپنے دماغ کے اندر ریپیٹ کر لیا کریں، ریکال کر لیا کریں، تاکہ سمجھنے میں اور رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے کہاں سے، کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام، میں ہنا بات کر رہی ہوں پلی خیر سے۔ ٹھیک ہے جی، میرے ایک بیٹا ہے پہلے، ٹھیک ہے، 3 سال ہو گئے، اس کے بعد ابھی نہیں ہو رہا۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے ایک اور بچہ چاہتی ہوں۔ اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اولاد کی خواہش تو انبیاء نے بھی کی ہے، تو آپ ایسا فرما کر کیجئے کہ اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ منور بی بی۔ منور بی بی، چلیں ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہماری یہ بہن سوال کر رہی تھیں کہ جناب یہ 3 سال ہو گئے شادی کو، ایک بچہ تو ہے لیکن اب دوبارہ سے اللہ کی رحمت نہیں ہو رہی، تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے آسانیاں بھی ہو جائیں اور راستے بھی کھلنا شروع ہو جائیں؟ چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے، پہلے تو ان کو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو ایک اولاد دی ہے، اور اس شکر پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ تو اتنا جلد باز انسان کو واقع نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی 2-3 سال ہوئے ہیں، ایک اللہ نے اولاد دے دی ہے، آگے بھی جس خدا نے ایک آپ کو بچہ دیا وہ آگے بھی آپ کو دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ میری بہن سورہ کوثر 33 مرتبہ ڈیلی آپ پڑھا کریں، اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں۔ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، 33 مرتبہ 33 ٹائمز ڈیلی آپ پڑھیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت ملے گی۔ تو جو اللہ نے دیا ہوتا ہے اس پہ شکر کریں، جو نہیں دیا اس کے لیے دعا کریں۔ جی بڑی خوبصورت بات کی کہ جو نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا کیا ہے؟ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو اللہ اور بندے کے قرب کا ذریعہ ہے۔ دعا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اگر انسان دل سے کرے تو اللہ تقدیریں بدل دیتا ہے۔ وہ کیا فرمایا جاتا ہے؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی ماں سوائے دعا کے، اور عمر کو کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی ماں سوائے نیکی کے۔ تو اس لیے دعا بھی کریں اور ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرتے رہا کریں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک چھوٹی سی مذہبی سوال ہے، جی جی مذہبی ذریعے سے۔ جی فرمائیے۔ گزارش یہ ہے کہ جو خلا ہے، جی جی، آیا کہ خلا کے بعد جو خلا ہے وہ طلاق ہوتی ہے؟ اچھا جی، نمبر 1 یہ ہے۔ تو دوسری یہ سوال مسئلہ یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں اور جی میری مسز نے مجھے بہن بتائے، تو جن کے ہاں کام کرتی تھی، تو وہاں سے عدالت سے کھلا لی اور مہینے بعد ہی آگے اس شخص سے نکاح کر لیا۔ آیا کہ یہ جائز ہے؟ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ بنیادی طور پر یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ روحانی مسائل کا ہے، اس کے لیے ہمارا الگ سے ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ہم یہ فقہی مسائل بیان کرتے ہیں جو کہ راہ فلاح ہے۔ پھر بھی ہم علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آپ کے سوال کا جواب طلب کرتے ہیں۔ چشتی صاحب بڑا کلیئر جواب یہ ہے کہ کسی بڑے دارالافتاء سے فتویٰ لیں اور جو خلا کی ڈگری ہے نا وہ چیک کی جائے کہ جو ججز نے اس میں کیا ریمارکس دیے ہیں، اس کے بنا ہی دیکھا جائے کہ ویسے خلا جو ہے نا یہ معاملہ اچھا نہیں ہے اور نہ ہی عدالتوں کے ایسے اختیارات ہیں، اور یہ کیونکہ نکاح و طلاق کے حکامات قرآن پاک میں آ چکے ہیں۔ مگر پھر بھی اچھے بڑے دارالافتاء جامعہ نعیمیہ چلے جائیں، آپ جامعہ اشرفیہ چلے جائیں، منہاج القرآن چلے جائیں، بڑے کسی ادارے کو وہ جو ڈگری خلا کی آپ کے پاس صحیح کاغذات ہیں وہ دکھائیں اور اس مفتی صاحب سے فتویٰ لیں، اور باقی اللہ پاک کرم فرمائے آسانی ہو۔ یہ آج کل کی عورتوں کو چاہیے کہ یہ اختیار اللہ نے مردوں کو دیا ہے، اور خلا جو ہے نا یہ معاملات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ایسے معاملات بہت سے ہو جاتے ہیں کہ جن میں خلا ہو جاتا ہے اور اس کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ آپ ایک طرفہ معاملہ بیان کر رہے ہیں، وہ بھی ٹیلی ویژن چینل پر جو کہ ایک نیشنل ٹی وی ہے، اس لیے کہا کہ یہ مسئلہ لے کے دارالافتاء چلے جائیں۔ ہاں یہی چیز ہے۔ وگرنہ ایسا بھی ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر عرض کیا، یا رسول اللہ میں فلاں صحابی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ بول چال میں بہت اچھے ہیں، نمازیں بہت پڑھتے ہیں، لیکن
میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو حق مہر میں اس نے تمہیں باغ دیا تھا کیا تم چھوڑ سکتی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ چھوڑ سکتی ہوں۔ تو خلا جو ہے ایک باقاعدہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے، اس کے لیے آپ کو کسی مفتی سے ہی رابطہ کرنا چاہیے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دارالفتاء میں جائیں۔ اگلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اپنا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی ہاں جی، میرا نام عفت ہے، میں والدہ ہوں، تو میری بیٹی کا نام ہے شائستہ۔ بیٹی کا کیا نام ہے جی؟ شائستہ۔ ٹھیک ہے، پہلے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جب رشتہ ہوا تو اس کی 29 مارچ میں شادی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد شادی اس کی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد شادی ختم ہو گئی ہے، لڑکا نہیں تھی اس کا۔ ٹھیک ہے، شادی ختم ہوگی۔ ہاں جی، تو اب اس کے لیے بتائیں کہ اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا جادو وسیع کوئی ایسی بات تو نہیں، نظر بعد اور آگے اس کا ظاہر مستقبل ہے۔ تو شادی ختم ہونے کی کازز بھی ہوتی ہیں، آپ نے تو ڈائریکٹلی نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہہ دیا کہ لڑکا ٹھیک نہیں، وہ مجھے جینون تھی، کسی کو جینون تھی۔ ہاں جی گالیاں دیتا تھا؟ ہاں جی، مطلب گالیاں نہیں، بس ٹھیک نہیں تھا وہ، چلیں جی، آپ کا سوال پہنچا ہمارے پاس، بتانا کمزوری تھی۔ چلیں جی ٹھیک ہے، کوئی نقائص ہوتے ہیں انسانوں میں بھی، تو اس کی وجہ سے بھی چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اب بیٹی کا رشتہ کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے کہ اس بیٹی کا اللہ آسانی سے رشتہ بھیج دے۔ چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب۔ جی بالکل، ہم تو سبھی کالرز کے لیے دعا گو ہیں، جو جیسی پریشانی بیان کرتا ہے، جو نہیں کر سکتے، اللہ سبھی کی پریشانیوں کو دور کرے۔ بہن آپ نے اپنی بیٹی کا مسئلہ بیان کیا، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے حق میں اب جو بہتر ہے وہ انہیں جلد عطا فرما دے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے وہ کہہ دیں کہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ پہلا کلمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ، نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 400 مرتبہ یا حیو یا قیوم اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ ایک لمٹ بتا دی ہے آپ کو، کوانٹٹی بتا دی ہے کہ 400 ٹائمز، لیکن جتنا آسانی کے ساتھ بہن ہماری تلاوت کر سکیں، لیکن پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں۔ صلاۃ و صوم کا سب سے پہلے فرائض، پھر وظائف کی پابندی کریں، انشاءاللہ اس عمل کے صدقے سے اللہ پاک ہماری بہن کے حق میں جو بھی ہوا اللہ پاک جلد عطا فرما دیں۔ جی، تو ہماری بہن جو کال کر رہی تھی انہیں وظیفہ بتا دیا گیا، اللہ اس پیاری بہن کی بیٹی کو بہترین رشتہ عطا فرمائے، اچھا ساتھ عطا فرمائے، خوشیاں بھی عطا فرمائے اور ان کی زندگی میں آسانیاں بھی پیدا کرے۔ ہم یہاں سے دعا گو بھی رہتے ہیں اور آپ کے لیے اللہ سے خیر بھی طلب کرتے رہتے ہیں۔ جو بھی کال کرنے والے ہوتے ہیں، جو بھی دیکھنے اور سننے والے ہوتے ہیں، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں سے خیر کا پیغام آپ تک پہنچے، یہاں سے قرآن اور سنت کی روشنی میں وظائف آپ تک پہنچیں، یہاں سے وہ راستے نکلیں آپ کے لیے جن کے متعلق آپ نے کبھی سوچا اور گمان بھی نہ کیا ہو، لیکن قرآن اور حدیث کے وسیلے سے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور قرآن کی آیتوں کے وسیلے سے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کا ایک معاشرتی المیہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو ہم دوسروں کے اوپر جو ہے وہ اپنی توپوں کا رخ کر دیتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں، کسی کا نام لے دیتے ہیں۔ اس سے اجتناب کیا کریں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بد زبانی اور بدگمانی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو سوچئے گا کہ کیا ہم ایسے ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے اس فرمان پر عمل کریں۔ دیکھیے گا کہ راستے اور معاشرہ کتنی جلدی خوبصورتی کی طرف چلتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ خیر سے خیر تک کا سفر استخارہ، مشکل سے آسانی تک کا سفر استخارہ، تنگی سے فراوانی تک کا سفر استخارہ۔ آپ دیکھ رہے تھے پروگرام استخارہ لائیو کوہ نور چینل پر محمود احمد چشتی کے ساتھ۔ میں دونوں معزز مہمانان گرامی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پروگرام میں تشریف لائے اور آسانیاں بانٹی، اور میں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین، جتنے کالرز پروگرام کے حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما، جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، میرے مولا سب کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا، جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہے میرے مولا ان کو نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو جسمانی روحانی امراض کا جو شکار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرما میرے مولا، سب کے حال پہ کرم فرما، سب کو رزق کریم میں وسعتیں عطا فرما، اول خیر آخر خیر میرے مولا، ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرما، کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔